السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نویدہ شیخ اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں میرے پوڈ کاسٹ آج کے مہمان میں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے واشنگٹن نیو دہلی دونوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ انڈین اوریجن کے یو ایس ایڈوائزر ایشلے جے ٹیلس کو امریکن اتھارٹیز نے خفیہ معلومات چھپانے اور چائنا سے رابطہ رکھنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ماجرا صرف ایک شخص کا ہے یا ایک ایسے نیٹ ورک کا جو آپریٹ کر رہا ہے اور سالوں سے ویسٹرن انسٹیٹیوشن میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور آئی آر کے اسٹوڈنٹ نعمان علی ہاشم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گی، یہ جو کیس ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ ایشلے جے ٹیلس کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کا نام ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کریڈیبل پالیسی ایکسپرٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ اس اریسٹ کے بعد کیا یہ یو ایس پالیسی میکنگ کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ نویدہ، آپ نے گفتگو کا موقع دیا۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ان کے پالیسی ساز اداروں کے لیے۔ بات کریں ایشلے جے ٹیلس کی تو پچھلے 22 سے 25 سال ہو گئے ہیں ان کو امریکن پالیسی سازی کے اندر۔ یہ نہیں محض ایکڈیمک نہیں، بلکہ یہ جو ان کے نیوکلیئر اور اس طرح کے دیگر تھنک ٹینکس ہیں جو انتہائی حساس نوعیت کے، اور جہاں پہ جو ڈیفنس کی امریکن ڈیفنس کی جو ڈسکشنز ہیں ان کا یہ حصہ رہے ہیں۔ اور 20 سال کے سفر میں کبھی ان پہ یہ گمان نہیں گزرا یہ یو ایس کے اندر پیدا ہونے والے ایک شخص ہیں، لیکن بیس کرتے ہیں انڈین، اور یہ ان کی جو فیملی ہے وہ انڈیا سے ہے۔ اور الزام ان پہ یہ لگتا ہے کہ انہوں نے بہت سی خفیہ معلومات اور اٹامک معلومات جو ہے وہ چائنا کو سپلائی کی ہیں۔ اور جس دن ان کے گرفتار کیا جاتا ہے اس دن بھی ان کے جو روم سے آلموسٹ 27,000 ایسے دستاویزات پکڑے جاتے ہیں جو ان جو خاص طور پر امریکن جو انٹیلیجنس کے یا حساس نیٹ ورکس کا ڈیٹا اور مواد تھا۔ یہ بلا شبہ ایک الارمنگ سچویشن ہے امریکہ کے لیے بھی، کیونکہ امریکہ خود کو نمبر 1 انٹیلیجنس میں بھی مانتا ہے، آرمی میں بھی مانتا ہے، اور ویسے بھی وہ ہے بھی۔ تو اگر ایسے ملک کے اندر ایک ایسا شخص کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اور اسپیسیفکلی انڈیا جیسے کنٹری کے پے رول پہ کام کر رہا ہو اور امریکہ کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے چائنا کو معاونت فراہم کر رہا ہو، تو یہ واقعتاً ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ سر ایز اے آئی آر اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ہم ایک بات بتائیں کہ جب ایک شخص اکیڈیمک اور پالیسی میکنگ رولز دونوں نبھا رہا ہو تو کیا یہ ڈبل رول سینسٹیو معلومات حاصل کرنے یا رسائی حاصل کرنے تک مشکل نہیں ہوتی؟ نویدہ، اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ امریکی سوسائٹی کے اندر جب آپ امریکن نیشنل ہیں تو آپ کو امریکن نیشنل کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ ایشلے جے ٹیلس کا ماضی کیا ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس سے ان کو غرض نہیں تھی۔ وہ اکیڈیمیا کے اندر کافی عرصے سے سرو کر رہے تھے۔ انہوں نے ڈبل کراس کیا ہے امریکہ کو، نہ کہ ایسا تھا کہ امریکہ کی یہ انٹینٹ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا شخص جو دوسرے اوریجن سے آیا تھا، جس کے والدین دوسرے اوریجن سے آئے تھے اور آ کر امریکہ کے اندر اسٹڈیز کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی جاب کو پرسیو کرتا ہے، تو ایسی کوئی پابندیاں امریکہ کی طرف سے نہیں تھی۔ بیسیکلی ان کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ ان کو اپروچ کیا ہے بھارتی انٹیلیجنس کے لوگوں نے، جن کے کہنے پر انہوں نے یہ معلومات چائنا تک دی ہیں۔ ابھی یہ بھی ایک الزام ہے کہ یہ بھارتی انٹیلیجنس کا ہی شاخسانہ ہے یا ان کی کرنی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی چائنیز جو ہے وہ انٹیلیجنس بھی ملوث ہیں۔ لیکن قیاس یہ ہے، گمان یہ ہے، چونکہ پچھلے 1-1.5 سال کی تاریخ دیکھیں امریکہ انڈیا تعلقات کی، تو یہ گمان ہوتا ہے کہ جو انڈیا ہے اس کا جھکاؤ روس اور چائنا کی طرف بہت زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امریکن پابندیوں کے باوجود چائنا نے بہت بڑی مقدار میں انڈیا نے تیل خریدا، اور اس کا واحد مقصد جو ہے امریکن مونوپولی کو کم کرنا یا اس کی تجارت کو نقصان پہنچانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رشیا یوکرائن وار چل رہی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ یوکرائن میں امریکہ حلیف ہے یوکرائن کا، تو وہاں پر بھی امریکی مفادات کے اوپر ضرب لگانا، یہ بنیادی وہ چیزیں ہیں جو امریکی مفادات کے اوپر انڈیا کی جانب سے ضربیں لگائی جا رہی ہیں۔ تو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو ایسا یہ قرینت کیا قیاس ہے، اور جو باقی تاریخ ہے بھارتی خفیہ ایجنسی را کی دیگر ممالک کے اندر اور اپنے ہمسایہ ممالک میں،
تو اس سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا یا یہ شبہ غلط نہیں ہے کہ یہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا کام ہے، لیکن یہ بھی بحث ایک الزام ہے، اس کے اوپر آگے ڈسکشن ہوگی فردر. اور ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص ڈبل کراس کرے، ایک ملک میں پیدا ہوا ہے، وہاں کا نیشنل ہے، وہاں کا کھاتا ہے، اور اس کے ساتھ نمک حرامی کی جائے. اور یہ امریکہ کے لیے بہرکیف بہت الارمنگ ہے، اور ان لوگوں کے لیے ان فیوچر بہت الارمنگ ہوگا کہ جو کسی دوسرے اوریجن سے جا کر امریکہ میں بسے ہیں، وہاں کی نیشنلٹی ان کے پاس ہے. ان فیوچر امریکہ شاید یہ محتاط ہو جائے کہ کسی بھی ایسے شخص کو ملازمت پر رکھنے میں یا اپنے حساس اداروں میں، سیکیورٹی اداروں میں یا اپنے پالیسی سازی کے اداروں میں ان کو کوئی رول دے. یہ ان باقی جو دیگر لوگ ہیں ان کے لیے کافی الارمنگ ہو سکتا ہے. یہ کس حد تک کہنا درست ہوگا کہ اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی جو اب سافٹ پاور ہے وہ اسپائی پاور میں تبدیل ہو گئی ہے؟ جی، میں نے جیسے پیچھے بھی آپ کو بتایا کہ بھارت کی یہ جو سافٹ پاور ہے، جو را کے تھرو وہ آل اوور دا ورلڈ کارروائیاں کر رہا ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور جو امریکی مفادات کے متصادم ابھی انڈین پالیسی ہے، میں نے آپ کو حوالہ دیا، رشیا سے آئل پرچیزنگ ہے، یا ہر اس شخص کے ساتھ یا ہر اس ریاست کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنے کی کوشش ہے جس کے ساتھ امریکہ کے تعلقات برے ہیں. یعنی کہ ایک ایسے بلاک کے اندر، ایک ایسے رجیم کے اندر خود کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھارت پچھلے کافی لمبے عرصے سے، جہاں جو امریکہ کے مفادات کے بالکل مخالف اور اپوزٹ ہے. تو اس حوالے سے یہ بحث بالکل جسٹیفائی ہوتی ہے، اور یہ الزام بالکل جسٹیفائی ہوتا ہے، اور اس کی تحقیقات ہوں گی. تو یہ زیادہ قرینس قیاس ہے کہ یہ جو ایشلے ٹیلس کا معاملہ ہے، اس کے پیچھے بھارتی خفیہ ایجنسی را ملوث ہے. اور چائنا کو یہ معلومات دے کر وہ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کے ساتھ بھی امریکہ کی تجارتی ٹسل ہے، بھارت کے ساتھ بھی امریکہ کی تجارتی ٹسل ہے. تو اس لڑائی کے اندر فائدہ اٹھا کر وہ امریکہ کو زج کرنے کے لیے چائنا کو وہ چیزیں پرووائڈ کر سکتا ہے جس سے امریکہ کا نقصان ہو. تو یہ ایک بڑی بساط ہے جو بچھائی گئی ہے. اس میں سب سے بڑا وکٹم ابھی تک جو سامنے آتا ہے، جس کے اوپر سب سے زیادہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے، وہ ڈیفینیٹلی انڈیا یا انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را ہے. اچھا، یہ جو یو ایس کے اٹرنی ہے لنسن ہیلنگ نے اس کیس کو جو ہے گریو نیشنل سیکیورٹی رسک کہا ہے. بالکل. آپ کے مطابق اس کا اثر کیسا پڑے گا یو ایس اور انڈیا کے ریلیشنز پر؟ انڈیا یو ایس ریلیشن، جیسے میں نے بتایا شروع میں، کہ 1.5 سال سے بہت زیادہ خرابی کی طرف گامزن ہے. کہ بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کے انتباہ کے باوجود بھارت اپنی تجارت کم نہیں کر رہا تھا آئل قیمت میں رشیا کے ساتھ. گو کہ ابھی پچھلے ہفتے انہوں نے اس پہ 50% کٹ لگا دیا ہے، لیکن اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. اور جو اسپیسیفکلی مئی کے اندر پاکستان انڈیا ایک کانفلکٹ ہوا، اور جس کے بعد آپ نے بھی اکثر خبروں میں سنا ہوگا کہ ایوری سیکنڈ سپیچ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ پاکستان نے آپ کے ساتھ طیارے گرا دیے تھے، اگر میں جنگ بندی نہ کرواتا تو یہ جنگ بہت بڑی جنگ بن سکتی تھی، ایٹامک وار کی طرف جا سکتی تھی. اور یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں جو پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریفوں کے پل باندھنا، شہباز شریف کی تعریفوں کے پل باندھنا، پاکستان کے جو ڈیفینسو اپروچ ہے، اور اس کے بعد جو پیشنس ہے، جو امن کی کوشش ہے، اس کی بار بار اس کی تعریف کرنا. تو یہ چیزیں ثابت کر رہی ہیں کہ امریکہ اور انڈیا کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. اس وقت امریکہ کا جھکاؤ پاکستان کی طرف نسبتاً زیادہ ہے، اور اس خطے میں اگر امریکہ کا جو رجحان ہے وہ پاکستان کی طرف ہوگا، بھارت اپنا رجحان ڈیفینیٹلی چائنا اور رشیا کی طرف کرے گا، ان ٹائز کی طرف جائے گا جو امریکہ کے اپوزٹ ہیں. تو یہ کسی صورت بھی یہ کہنا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تعلقات کے اندر کوئی دراڑ نہیں آئے گی، یا اس جیسا سڈن واقعہ ہے، یا ایک بندے کی حرکت ہے، تو یہ بالکل میں کہتا ہوں کہ بچگانہ بات ہوگی. یہ بلا شبہ امریکہ اور انڈیا کے تعلقات کے اوپر بہت گہری ضرب لگا سکتا ہے. اور جس طرح کے حالات جس نہج پہ آج کل ہیں، شاید یہ اس کو اور زیادہ بوسٹ ملے اور یہ تعلقات تقریباً آلموسٹ کٹ ہونے کے برابر آ جائیں. صحیح. تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں اس کیس کے بعد انڈین اور ریجن کے ایکسپرٹس اور کنسلٹنٹ پر جو ہے گہری نظر رکھی جائے گی؟ میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ محض انڈینز نہیں، ہر وہ شخص جو کسی اور اوریجن سے آ کے امریکہ میں آباد ہوا ہے، جس کے امریکنس نہیں ہیں، جو باہر سے آتا ہے، وہ پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، یا یورپ کے کسی اور ملک سے ہو، اس کے لیے یہ مشکل ہوگا. کوئی افریقی ہوگا، اس کے لیے مشکل ہوگا، خاص طور پر جب وہ ایک سینسٹیو انسٹیٹیوشن میں کام کر رہا ہو. پھر ایسے کسی بھی پوسٹ کے اوپر وہ ایسے کسی بندے کو ہائر نہیں کریں گے جس کے جینس. اچھا، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کینیڈا کے جو نیجر کیس سے لے کے UN کے سائبر آپریشنز تک، کیا یہ سب را کا ایک گلوبل پیٹرن کی مثال ہے؟
ہاں، یہ اسی پیٹرن پہ فٹ ان آتا ہے. میں آپ کو مثال دوں، محض جو سکھوں کے خلاف ان کے اقدامات ہیں وہ پچھلے 3 سالوں کے اندر 7 ایسے واقعات ہیں جو ناقابل فراموش ہیں. محض امریکہ کے اندر نہیں، نیوزی لینڈ کے اندر، کینیڈا کے اندر، انگلینڈ کے اندر بھی انہوں نے ان رہنماؤں کے اوپر اٹیک کی جو سکھ علیحدگی پسند موومنٹ یعنی کہ خالصتان موومنٹ کو سپورٹ کرنے والے ہیں، ان کے سیاسی مخالفین ہیں. اور وہ لوگ جو ہے وہ ڈیون نیشنل تھے، یعنی کہ ایٹ دیٹ ٹائم جیسے آپ نے نجر کی مثال دی، کلدیپ سنگھ نجر، وہ ہردیپ سنگھ نجر، وہ از خود کینیڈن شہری بھی تھے کینیڈا کے اور وکیل بھی تھے وہاں پہ. تو ایسے شخص کو کینیڈا کے اندر قتل کرنا، اور پھر کینیڈین وزیر اعظم نے اپنے اسمبلی کے اندر برملا کہا کہ یہ انڈین جو خفیہ نیٹ ورکس ہیں ان کی مدد سے یہ قتل کروایا گیا. اور اس کے بعد کینیڈا کے اندر پابندیاں بھی فیس کرنی پڑی. نیوزی لینڈ کے اندر جو سکھوں کے اوپر اٹیک ہوئے اس کے اندر بھی یہی معاملات تھے کہ انڈیا کو فیس کرنا پڑا، اور پوری دنیا کے اندر انڈیا کا جو ٹرسٹ ہے وہ کھویا اس نے اپنا ٹرسٹ. اب اپنے ہمسایہ ملک کی بات کریں، اگر آپ اپنی ذات کی بات کریں، ہم پاکستان انڈیا کے کانفلکٹ کی بات کریں، گلبھوشن یادو کی آپ کے سامنے مثال ہے جس نے یہ اعتراف کیا کہ وہ بی ایل اے کو فنڈنگ کرتا ہے، بی ایل اے کو سپورٹ کرتا ہے، اور ٹی ٹی پی کو بھی اس نے ایک خطیر رقم دی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیسٹیبلائز کرتا ہے اس خطے کے اندر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے. تو یہ اعترافی بیان موجود ہیں. جو گلبھوشن یادو ہے وہ آج بھی پاکستانی اداروں کی حراست کے اندر ہے، اس کے اوپر کیس چل رہے ہیں. یہ صرف ایک مثال نہیں، ابھی ریسنٹلی کے پی کے اندر سے بھی ایک بھارتی جاسوس پکڑا گیا ہے. جیلم کے اندر سے ہم نے جاسوس پکڑے ہیں. یعنی کہ پچھلے 3-4 سالوں کے اندر ہم نے متعدد ایسے گروہ پکڑے ہیں جو بھارت سے خفیہ معلومات کی شیئرنگ بھی کرتے ہیں اور ان سے مال اور چندے اور فنڈز اور اسلحہ لے کر پاکستان کے اندر کارروائیوں میں بھی ملوث ہیں. پھر آپ ریسنٹ حوالہ دیکھیں، جو افغان وزیر خارجہ ہیں متقی صاحب، امیر خان متقی، وہ دورے پر گئے انڈیا کے، اور اس دورے کے بعد سے پاکستان کے اوپر افغانستان کے اندر سے اٹیکس ہونا تیز ہوئے. پہلے تو یہ تھا کہ وہ جو را اسپانسر ٹیررزم ہے بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کی شکل میں، وہ پاکستان پر مسلط تھا. اب اس سے ایک سٹیپ آگے ہوا، اور افغان طالبان کی جو ابھی رجیم ہے افغانستان کے اندر، اس نے براہ راست پاکستانی افواج کے اوپر، سرحدوں کے اوپر جنگ چھیڑ دی. یہ چھوٹی سی ایک جنگ تھی جو ابھی سیز فائر ہو چکا ہے، لیکن یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ بھارت کے انٹیلیجنس نیٹ ورکس پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ مستحکم ہیں. آپ کو مثال یاد ہوگی، قطر کے اندر بھی جو اسرائیلی اٹیکس ہوئے اس کے اوپر بھی یہ الزام لگایا گیا کہ یہاں پر موجود جو بھارتی ملازمین ہیں انہوں نے انٹیلیجنس مدد فراہم کی حماس کے ان رہنماؤں پر حملوں کی جو اسرائیل نے قطر کے اندر کیے ہیں. کویت کی مثال آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ سعودی عربیہ کی، یو اے کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو پوری دنیا کے اندر بھارت ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک بچھا کے بیٹھا ہوا ہے. وہ محض فوجی آفیسرز کی صورت میں نہیں ہے، وہ وہاں پر کام کرنے والا ملازم ہو، مزدور ہو، جو یہاں سے انڈیا سے جاتا ہے چھوٹی موٹی دیہڑی کے لیے، جو لیبر گلف کے اندر بھیجی جاتی ہے اس کی صورت میں ہو، یورپ کے اندر لیبر بھیجی جاتی ہے اس کی صورت میں ہو، ٹیچرز جائیں، دانشور جائیں، تجزیہ کار جائیں، کسی صورت میں بھی جو اپنی افرادی قوت روانہ کر رہا ہے یا وہاں پر موجود افرادی قوت جو ہے اس کو استعمال کر کے بھارت پوری طرح سے پوری دنیا کے اندر اپنے خفیہ نیٹ ورکس چلا رہا ہے. اور یہ بہت زیادہ الارمنگ ہے. پاکستان کی حد تک بات کریں تو یہ سمجھ آتا ہے نا کہ پاکستان کے ساتھ اس کے کچھ ڈسپیوٹڈ ہیں، کچھ ایشوز ہیں، دونوں طرف سے بھی معاملات ہو سکتے ہیں، کہا جا سکتا ہے، قیاس کیا جا سکتا ہے. لیکن ان ممالک کے اندر جن کے اندر کوئی براہ راست ڈسپیوٹ نہیں ہے، نہ ان کی سرحدیں ملتی ہیں، نہ ان کا کوئی ریجنل ایشو ہے، نہ مذہبی پراسپیکٹیو سے کوئی ایشو ہے، نہ کوئی انٹرنیشنل بارڈر کا ایشو ہے، ایسے کوئی ایشوز نہیں ہیں، اسٹریٹجک ایشو بھی نہیں ہے، ان ممالک کے اندر بھی اپنے خفیہ نیٹ ورکس رکھنا اور اس نوعیت کے رکھنا کہ امریکہ کی جو خاص اور اسٹریٹجک نوعیت کی، اٹامک نوعیت کی اور پالیسی نوعیت کی معلومات ہیں ان تک رسائی رکھنا، یہ بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہے اس وقت پوری دنیا کے لیے، اور پوری دنیا کو اس کا بہت شدت سے نوٹس لینا ہوگا اور انڈیا کو شٹ اپ کال دینا ہوگی. نعمان صاحب، آپ نے بہت اہم نکات کو جو ہے ہائی لائٹ کیا ہے. ہمارے پاس جو پوڈ کاسٹ کا وقت کم ہے، تو بس ایک آخری سوال پوچھ کے میں ایسا وائنڈ اپ کرنا چاہوں گی کہ آپ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، تو آپ کے خیال میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور پبلک اویئرنیس کس حد تک اس کوورٹ نیٹ ورک کو جو ایکسپوز کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی میں چند دن پہلے ایک انڈین پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا. کوئی سابق انڈین جاسوس ہے جو بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہے اس
پوڈ کاسٹ کے اندر وہ اپنے کارنامے گنوا رہا ہے اور بڑی فخر سے وہ پاکستان کا پوری دنیا میں کیے ہوئے اپنے وہ مکروہ کام جو اس نے کیے ہیں وہ بیان کر رہا ہے. تو سوشل میڈیا اٹ سیلف ایک پاور ہے, ڈیجیٹل میڈیا ایک پاور ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو حرکات ہوتی ہیں یہ عالمی امن کے لیے از خود بہت بڑا خطرہ ہوتی ہیں. دیکھیے پاکستان کا صرف مسئلہ نہیں ہے, یہ بھارت کا مسئلہ نہیں ہے. اگر بھارت کے ان حرکات کی وجہ سے بھارت کے اندر ڈسٹیبلٹی آتی ہے تو اس کے اثرات پاکستان پہ پڑیں گے, چائنا پہ پڑیں گے, نیپال پہ پڑیں گے, بنگلہ دیش پہ پڑیں گے. تو یہ ریجنل جو پیس ہے وہ اسٹیک پہ لگتا ہے. تو اس کے لیے رسپانسبلٹی ہے ایز این سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ. میں تو یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ بھارت کو جس حد تک جہاں تک ایکسپوز کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے. اور بھارتی جو اجارہ داری قائم ہو چکی ہے مختلف ممالک کے اندر, ان کی ایجنسیوں کے اندر, ان کے فورسز کے اندر, ان کے اداروں کے اندر, ان کے تھنک ٹینکس کے اندر, اس کو کم کرنے کے لیے عملی طور پر ہمیں کام کرنا ہوگا. جیسے آپ نے پوڈ کاسٹ آج آرگنائز کیا, اس طرح ہمیں بہت زیادہ بات کرنی ہوگی. یہ معاملہ محض انڈیا کا کسی ایک فرد, کسی ایک تنظیم یا ایک گروہ کے ساتھ معاملہ نہیں ہے. یہ اب گلوبلی ایک ایشو بنتا جا رہا ہے کہ جس طرح ٹیرر نیٹ ورکس پوری دنیا میں, بشنوئی گینگ کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں, اور جیسے 7 سکھ رہنماؤں کے اوپر حملے ہوئے, 3 ان میں سے قتل ہو گئے, اور پوری دنیا کے اندر افغانستان کے اندر جو گلبھوشن یادو کا پاکستان کے اندر اعترافی بیان ہے. تو یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ اب معاملات خاموش رہنے والی نہیں ہیں. ہمیں پوری طرح سے اپنی توانائیاں صرف کر کے بھارت کو ایکسپوز کرنا ہوگا تاکہ دنیا اس کا نوٹس لے اور بھارت کے اوپر پابندیاں عائد کرے. جو اقدامات ان کی ایجنسیاں کر رہی ہیں اس سے نبرد آزما ہونے کی بہت سخت ضرورت ہے. بہت شکریہ نعمان صاحب, آپ نے بہت ہی اہم نکات کو ہائی لائٹ کیا, اور اسی کے ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ ایشلے جے ٹیلس کا اور را کا کیا کنیکشن ہے. ہم اس پوڈ کاسٹ کو آگے لے کر چل سکتے ہیں, لیکن جو ہے وقت کم ہونے کی بہا پہ ہمیں یہاں پہ روکنا ہوگا. تو جی ناظرین, پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو چکے. اپنی میزبان نویدہ شیخ کو اجازت دیجیے. دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع, نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.